مجمع میں سے ایک شخص اٹھا، اس نے اٹھ کے کہا یا علی آپ نے اللہ دیکھا ہے؟ علی مسکرا کے فرماتے میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ بات آسان کر دیتا ہوں، بعض لوگوں کو یہ ہوگا کہ یہ کہاں سے پڑھا گیا؟ دعائے عرفہ تو مفاتی میں لکھی ہے نا۔ دعائے عرفہ میں خود امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جس نے تجھے نہ دیکھا ہو۔ حسین بد دعا دے رہا ہے، حسین کہہ رہا ہے اندھی ہو جائیں وہ آنکھیں جس نے تجھے نہ دیکھا ہو۔ علی فرماتے میں اسے سجدہ کرتا ہی نہیں جسے میں نے دیکھا نہ ہو۔ اس نے کہا مولا اگر اسے تو نے دیکھا ہے تو چل تو ہی ہمیں بتا دے کہ وہ کیسا ہوتا ہے۔ علی نے مسکرا کے فرمایا تیرے ظرف کے مطابق بتاؤں یا حقیقت میں بتاؤں؟ اسے کہا حقیقت سنا۔ علی مسکرا کے فرماتے تو کوئی موسیٰ ہے؟ ہائے ہائے، تو حقیقت سننا چاہتا ہے، تو تجلی بھی برداشت نہیں کر سکتا، تو کوئی موسیٰ ہے؟ اور التوحید شیخ صدوق کی مشہور ترین مذہب شیعہ کی کتاب، اس میں صادق بادشاہ سے ایک شخص نے پوچھا مولا توحید کسے کہتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کس کی، تیری یا میری؟ اس نے کہا مولا اللہ تو ایک ہے۔ فرمایا ہر کسی کا خدا اس کے ذہن کے مطابق ہوتا ہے، ہر کسی نے اپنے ذہن میں اپنے خدا کا ایک سکیچ بنایا ہوا ہے، وہ اپنے تصور کو خدا سمجھتا ہے۔ فرمایا جسے تم خدا سمجھتے ہو ہم 14 اسے نہیں سمجھتے۔ تمہارے نزدیک بیٹا دینے والا خدا، رزق دینے والا خدا، بارشیں برسانے والا خدا، سبزہ اگانے والا خدا، زندہ کرنے والا خدا، موت دینے والا خدا۔ فرمایا ہمارے ہاں یہ نہیں۔ اس کا مولا آپ کے ہاں کیا ہے؟ فرمایا ہمیں وجود دینے والا خدا۔ تسبیح کر، سرکار حق ادا اور تسبیح کر اپنے رب کے اسم۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب کہ کوئی رب کا اسم ہے جو اسم اعلیٰ ہے۔ مولوی کہتا ہے کہ اللہ کے 99 نام ہیں، 1000 تو جوشن کبیر میں ہے، 1000 نام تو خود امیر ممکنات ہے جوشن کبیر میں۔ اللہ کے نام اسم بہت سے ہیں، لیکن کچھ اسم دیکھیں، ایک ہوتا ہے اسم، ایک ہوتا ہے اسم اعظم، ایک ہوتا ہے اسم اعظم الاعظم، ایک ہوتا ہے اسم اعظم الاعظم الاعظم۔ میں دلیل دیتا ہوں، پھر میں دعائے عرفہ کا حوالہ دوں گا۔ رمضان المبارک ہے، دعائے عرفہ کی تلاوت کیجئے گا۔ دعائے عرفہ پہ معصوم فرماتے اللہم انی اسألک باسمک الاعظم الاعظم الاعظم، اے اللہ میں اس اسم کا سوالی ہوں جو اعظم ہے، اعظم ہے، اعظم ہے۔ جناب سلمان نے ایک دن کوفے کے باہر بیٹھ کے ایک معجزہ دکھایا تھا، جب جناب سلمان نے کہا واللیل ادبر والنہار اقبل، رات آگے آ جا دن پیچھے ہو جا، رات آگے آ دن پیچھے ہو۔ جناب ابو ذر نے دیکھا کہ سلمان کی انگلی کے اشارے کے ساتھ سورج طلوع ہو رہا ہے۔ ابو ذر نے قدموں میں بیٹھ کے کہا سلمان یہ کون سا انوکھا کھیل کھیل رہا؟ سلمان نے کہا کھیل کوئی نہیں کھول رہا، آج صبح قرآن پڑھ رہا تھا، اللہ قرآن میں کہتا پاک ہے وہ ذات جو رات سے دن نکالتی ہے، دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی ہے۔ اتنا کہنا تھا۔ دیکھ رہا تھا کیسے نکالتی۔ جناب ابو ذر دوڑے ہوئے مولا کے پاس ہے، مولا باغ میں بیٹھے تھے، مولا کے قدموں میں ابو ذر بیٹھ کے لگا مولا یہ سلمان کیا کر رہا ہے؟ یہ سلمان کے پاس کون سا اسم اعظم ہے؟ جملہ سننا جنہیں ولایت علی میں جھومنا ہے۔ جب ابو ذر نے کہا مولا سلمان کے پاس کون سا اسم اعظم ہے؟ علی زیر اللہ مسکرا کے فرمایا ابو ذر تجھے نہیں پتا، سلمان کو ہماری محبت نے اسم اعظم کر دیا۔ سلمان کے پاس اسم اعظم نہیں، ہماری محبت نے اسے خود اسم اعظم کر دیا۔ یہی تو وجہ تھی نا، جب میں یہاں پہ ایک اور
بڑا چھوٹا سا واقعہ یہیں پہ کوٹ کر دیتا ہوں. جب مامون سمندری سفر پہ گیا تھا اور اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ امام رضا علیہ السلام سے کوئی تعویذ لکھوا کے لے کے آ. اس کا نوکر جب آیا تو دروازے پہ آیا, دروازے پہ جناب معروف کرخی کھڑے تھے. اس نے کہا معروف مامون نے بھیجا ہے کہ امام سے کہہ کہ کوئی تعویذ لکھ کے دیں, سمندری سفر میں اگر طوفان آئے, مشکل آئے, مصیبت آئے, میں پڑھوں. معروف تھوڑی دیر بعد آیا, اس کے ہاتھ میں کاغذ کا ٹکڑا دیا, فرمایا مامون کو کہنا کہ اس دعا کی تلاوت کرے اگر مشکل پڑے. وہ سپاہی لے کے چلا گیا, اس نے مامون کو دیا, مامون نے جیب میں رکھا. سمندری سفر شروع ہوا, وسط میں گئی تھی کشتی, یا طوفان آ گیا, کشتی ڈولی, موت یوں سر پہ نظر آئی. جلدی سے جیب میں سے وہی کاغذ نکالا, جلدی سے دعا پڑھنے لگا. اس دعا پہ لکھا تھا میرے اللہ میری کشتی کو بچا, تجھے معروف کرخی کا واسطہ, اللہم نجا حاضر سفینہ بحق معروف کرخی, میرے اللہ میرے سفینے کو بچا لے, تجھے معروف کرخی کا واسطہ. یوں ڈولتی ہوئی کشتی پہ اس نے ملازم کو بلا کے, نوکر کو بلا کے پوچھا کس سے لکھوائی تھی دعا؟ اس نے کہا امام سے ملاقات نہیں ہوئی, دروازے پہ معروف کھڑا تھا. وہیں سے کاغذ لے کے غصے کے ساتھ اس نے کہا دھوکہ کر دیا اصول عام نے ہمارے ساتھ. یہ کہہ کے اس نے یوں کاغذ دریا پہ مارا, لہروں کے ساتھ کاغذ کا لگنا تھا, لہروں میں سکوت آ گیا. ڈوبتی ہوئی کشتی پھر آئی اوپر, سانس واپس آئے, زندگی کی لہر واپس آ گئی. کنارے پہ کشتی پہنچی, دربار پہ پہنچ کے کہنے لگا باقی حساب بعد میں جلدی کرو, معروف کو گرفتار کر کے لے کے. معروف کو گرفتار کر کے مامون کے دربار میں کھڑا کیا گیا. مامون نے کہا سزا تو تیری بہت بڑی ہے, تو نے سرکاری حکم کی خلاف ورزی کی ہے, لیکن پہلے مجھے یہ بتا, میں تیری جان بخش دوں گا, تجھے امان دے دوں گا, کوئی تلوار تیری گردن پہ نہیں چلے گی, مجھے صرف وہ اسم اعظم بتا دے, مجھے وہ صرف اسم اعظم بتا دے جو امام نے تجھے تعلیم کیا ہے اور تو وہ پڑھتا ہے, جس کی وجہ سے تیری دعا میں اتنا اثر آ گیا تھا. اتنا کہنا تھا. معروف کرخی نے کہا مجھے امام کی عزت کا واسطہ, مجھے امام نے کوئی ایسا اسم اعظم تعلیم نہیں دیا. اس نے کہا پھر تیرے پاس وہ کون سا اسم اعظم ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی اسم اعظم نہیں, 14 سال ہو گئے مجھے بطول کے بیٹے کا پانی بھرتے ہوئے. 14 سال میں امام کئی مرتبہ دن میں مجھے بلاتے ہیں, معروف پانی لے کے آ, معروف مصلی لے کے آ, معروف کانا لے کے آ, معروف بازار میں جا, معروف میری ابا لے کے آ. 14 سال میں زہرا کا بیٹا بار بار اپنی زبان سے میرا نام لے رہا ہے. میں صرف دیکھنا چاہتا تھا میرا نام اسم اعظم بن بھی گیا ہے یا نہیں بنا. ان کی زبان سے نکل گیا. تو جن کے نوکروں کا نام اسم اعظم ہو. یہاں بھی آج کی اس تقریر کا پہلا قیمتی نقطہ بے شک سمجھیے گا, لیکن یہ سمجھیے گا یہ 14 اسم اعظم نہیں, اسمائے حسنہ ہے. اکثر لکھا جاتا ہے علی کا نام وہ اسم اعظم ہے, کمبر اسم اعظم ہے, سلمان اسم اعظم ہے. 14 اسم اعظم نہیں, اسمائے حسنہ ہے. یہی وہ اسم تھے جنہیں پڑھ کے آدم کی توبہ قبول ہوئی تھی. مولا نے فرمایا کہ ہر ایک انسان کی توحید اس کے ذہن کے مطابق. آج یہ عظمت توحید کی کمی کی وجہ ہے کہ ہم فضائل علی پڑھتے ہیں اور لوگوں کی توحید خطرے میں چلی جاتی ہے. اس وجہ کہ لوگوں نے اپنے ذہنوں کے مطابق اللہ سوچا ہوا ہے. کبھی علی سے اللہ لے کے دیکھنا, پھر فضائل علی سن کے کبھی بھی تمہاری توحید خطرے میں نہیں جائے گی. اس بندے کو میرا مفت مشورہ ہے جس کا فضائل علی سن کے عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہو, وہ فضائل علی نہ گھٹائے, اپنا عقیدہ توحید بڑھائے. اتنا گند ہو اس کا عقیدہ توحید کے فضائل علی سن. تسبیح کر اپنے رب کے اس اسم کی جو اعلیٰ ہے. الذی خلق فسوا, جو خلق بھی کرتا ہے سنوارتا بھی. الذی قدر فہدی, پھر وہ قدروں کے مطابق ہدایت بھی دیتا ہے. آئے حسن دیکھو ذرا قرآن کا. پہلے خلق کرتا ہے, پھر سنوارتا ہے, پھر جتنی اس کی قدر ہوتی ہے اس کے مطابق اسے ہدایت دیتا ہے.
اب اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے اسم کی دوسری صفت بتائی. اس میں دوسری صفت یہ ہے کہ وہ ہدایت دیتا ہے. اگر کسی مولوی کو شک ہو کہ علی ہدایت نہیں دیتا، آؤ میں تمہیں کوئی چپ ہادی دکھاتا ہوں. خدا کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، بے شک ہم نے انسانیت کا پہلا گھر مکہ میں بنایا اس لیے کہ وہ عالمین کو ہدایت کرے. لفظ ان میں رکھنا کہ اسم کی صفت یہ ہے کہ اسم ہدایت کرتا ہے. خدا کہتا ہے کہ کعبہ وہ گھر ہے جو ہدایت کرتا ہے. اب رکھ مولوی کے سر پہ قرآن کہ کعبہ کیسے ہدایت کرتا ہے. کعبہ تو ایک اینٹوں کا گھر ہے، ہاتھی کا بولنا ضروری ہوتا ہے. کعبہ چپ رہ کے کیسے ہدایت کرتا ہے؟ خدا کہتا ہے ہدی للعالمین، عالمین کو ہدایت کرتا ہے، صرف مسلمانوں کو نہیں، کل عالمین کو ہدایت کرتا ہے. کون؟ کعبہ. اللہ کعبہ تو چپ گھر ہے، یہ کیسے ہدایت کرتا ہے؟ اس کی میں مثال دوں گا تاکہ ہر ذہن تک بات پہنچ سکے. اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ باپ بیٹے کو لے کے بازار سے گزر رہا ہو تو وہ ایک بلڈنگ کی طرف اشارہ کر کے کہتا بیٹا میں اس اسکول سے پڑھا ہوں. پڑھایا اسکول نے نہیں. اب تو میں بڑی سادہ مثال دے رہا ہوں. اس اسکول میں کوئی ٹیچر تھا لیکن اشارہ بلڈنگ کی طرف ہوا. بندے کہتے جی مجھے اس ہاسپٹل سے شفا ملی ہے، دکھائی بلڈنگ، صحت ڈاکٹر نے دی، شفا کے موجب وہ بنا تھا. جی میں نے اس مسجد سے قرآن پڑھا ہے. قرآن مسجدیں نہیں پڑھاتی، مسجدوں میں حافظ ہوتے ہیں. ہسپتال نبضیں نہیں دیکھتے، ہسپتالوں میں ڈاکٹر ہوتے ہیں. سکول علم نہیں دیتے، سکول میں ٹیچر ہوتا ہے. کعبہ ہدایت نہیں کرتا، اندر دیکھ اندر کوئی ہادی ہوتا. کوئی ہادی ہے جس کی وجہ سے کعبہ ہدایت کی وجہ بنا. یہی وجہ ہے کہ پہلا بھی کعبے میں آیا، آخری بھی کعبے میں آئے گا. پہلا ہادی بھی کعبے میں، دوسرا بھی کعبے میں. نازل ہوئے. اسم پیدا نہیں ہوتا، اسم وجود کا مظہر ہوتا ہے. جیسے وجود ہے ویسے مظہر ہے. یہیں پہ بس آج کی گفتگو یہیں پہ رکے گی اور انشاءاللہ اس سے اگلی آیات اور پھر ولایت کا ایک خوبصورت جام کل والی گفتگو میں آپ کے سامنے آ جائے گا. اسم ہمیشہ وجود کو ظاہر کرتا ہے. سبحان اللہ. اس لیے خدا نے قرآن میں کہا لیسا کمثلہ شیء، میری مثل کوئی نہیں. وکمثلہ نوری، لیکن میری نور کی مثل ہے. خدا نے کہا کہ میری مثل کوئی نہیں، مثل ہے. مثل اور مثل لکھنے میں ایک جیسے ہیں، فرق ہے زیر اور زبر کا، لیکن معنی میں اتنا فرق ہے. مثلا میں پھر آسان کرتا ہوں، پھر آسان مثال دیتا ہوں. کوئی میری طرح تقریر کرے وہ میری مثل ہے، مثل نہیں. میرا بیٹا مجھ جیسا پڑھے وہ میری مثل ہے، مثل نہیں. مثل کیا ہے؟ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، یہ جو اندر نظر آ رہا ہے یہ مثل نہیں، یہ مثل ہے. یہ میں بھی نہیں، جدا بھی نہیں. اب میرا کوئی قصور نہیں. عمران بھائی کا حکم تھا کہ مشکل ترین موضوع یہاں سنا جاتا ہے تو مشکل ترین گفتگو، اور آپ نے بہت محبت کے ساتھ ان باتوں کو سنا، سماعت فرمایا. جو آئینے کے اندر نظر آ رہا ہے وہ مثل نہیں، مثل. بابا جی میں نے ہاتھ اٹھایا اس نے بھی اٹھا دیا، میں بیٹھا وہ بھی بیٹھا، میں مسکرایا وہ بھی مسکرا دیا. اب لفظ کہوں جس کے لیے مجھے اندر سے دعا چاہیے، وہ سب کچھ میری طرح اس لیے کرتا ہے کہ اس کا اپنا ارادہ کوئی نہیں. زندہ باد. وہ کرتا ہے جو میں کرتا ہوں. خدا نے کہا میں نے انہیں مثل بنا کے نہیں بھیجا، میں نے مثل بنا کے بھیجا.
ارادہ یہ کرتے ہیں تکمیل میں کر دیتا ہوں. کسی بندے کو شک ہو قرآن ابھی ممبر پہ لے کے آئے بسم اللہ سے شروع کرتے ہیں سینے والناس تک چلے جاتے ہیں. نبی بولا, خدا نے کہا یہ تو نہیں بولا, تیرے اندر میں بولتا ہوں. کنکریاں رسول نے ماری, خدا نے کہا وما رمیت اذ رمیت لیکن اللہ رما. یہ کنکریاں تو نے نہیں پھینکی, یہ کنکریاں میں نے پھینکی ہے. بیعت نبی نے اپنے ہاتھوں پہ کروائی. خدا نے کہا ان کا ہاتھ تیرے ہاتھ پہ نہیں, ان کا ہاتھ اللہ کے ہاتھ پہ تھا. اس کا مطلب بولا رسول ہے, اللہ نے کہا میں بولا. کنکر رسول نے پھینکے, خدا نے کہا میں نے پھینکے. بیعت نبی نے کروائی, خدا نے کہا میں نے کروائی. یہ خم غدیر پہ جو علی کی ولایت کا اعلان ہوا, یہ رسول نہیں کر رہا, خود خدا کر رہا.